السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ رواه أبو داود۔ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاری۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں اب آج سے جو حدیثیں آپ لوگوں کے روبرو بیان کی جا رہی ہے، ان حدیث کا تعلق لباس سے ہے۔ ابواب اللباس کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے قائم کیا اور اس کے تحت میں نے دو حدیثیں آپ لوگوں کے روبرو پڑھی۔ دیکھیے، لباس جہاں ابواب اللباس یا باب اللباس یا اس طرح کا ابواب جہاں بھی قائم کیا جاتا ہے چیپٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑے، وہ چیز جو پہنی جائے، ان پہنے جانے والی چیزوں کا کیا حکم ہے، اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے کپڑے دیے جس سے ہم اپنی ستر پوشی کر سکیں، جن سے ہم گرمی اور سردی کی شدت سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اس پر مزید یہ کہ یہ کپڑے ہمارے لیے باعث زیب و زینت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ بنو آدم ہم نے آپ کی طرف ایسے کپڑے نازل کیے جس سے آپ ستر پوشی کر سکیں اور وہ کپڑے آپ کے لیے زینت کا سبب بنے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین طرح کے لباس کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ لباس جو ضرورت ہے، یعنی جس لباس سے ستر پوشی ہو، جس لباس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے وہ لباس جو زینت کا سبب ہے، یعنی جو کمالیات زندگی سے متعلق ہے ایک طرح سے۔ اور تیسرا اللہ نے ذکر کیا لباس التقوی کا، یعنی تقوی کا تذکرہ ہے، اور تقوی کے ساتھ لباس کا ذکر جوڑ کر یہ کہا گیا کہ جس طرح کپڑے سے آدمی گرمی اور سردی کے شدت سے حفاظت کرتا ہے خود کی، یا اسی طرح اپنے اعضائے جسمانی کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ تقوی کے لباس سے جو محرمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ خود کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کپڑے جو بھی پہنے، لیکن سب سے بہتر کپڑا تقوی کا کپڑا ہے، تقوی کا لباس ہے، جو کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تقوی کا لباس آدمی نہیں پہنتا ہے تو وہ زندگی میں اور اس زندگی کے بعد بھی ذلت و رسوائی اٹھا سکتا ہے۔ اور نماز کے مسائل کے بعد لباس کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے، جو شعراء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ ستر پوشی یہ نماز کے شرائط میں سے، ستر پوشی یہ نماز کے شرائط میں سے، اسی طرح ابواب الصلاۃ کے بعد ڈائریکٹ لباس کے مباحث کو اور لباس سے متعلق احادیث کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ لباس کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص لباس، یہ لباس جائز ہے اور یہ لباس ناجائز ہے، بلکہ لباس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کے لباس جائز ہیں، بشرطے یہ کہ وہ شرعی اصول و ضابطے پر کھرے اتریں۔ شرعی اصول و ضابطے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اس ابواب میں بیان کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ ایک یہ ہیں کہ مردوں کا لباس ہے تو وہ ٹخنے کے اوپر نہ ہو،
مردوں کا لباس ہے تو وہ عورتوں کے مشابہ نہ ہو، مردوں کے لباس ہیں تو وہ ریشم اور دیباج کے نہ ہو۔ اس طرح کے جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں اتنے چست نہ ہو کہ اس سے اعضائے جسمانی اور خاص طور سے شرمگاہ وغیرہ نظر آنے کا اندیشہ ہو۔ اس طرح کے جو شرعی ضابطے ہیں ان ضابطوں کو ملحوظ رکھ کے جو بھی لباس پہنا جائے انشاءاللہ وہ درست ہے اور جائز ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلوا واشربوا والبسوا، کھاؤ پیو، کپڑے پہنو، صدقہ و خیرات کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ یعنی کھانے پینے میں پہننے میں آزادی دی گئی، لیکن شرط یہ لگائی گئی کہ اسراف و تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے پہنیے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن پہننے کے بعد یہ نہ سوچیے کہ آپ نے جیسا پہن لیا یہی آخر ہے اور آپ خود کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگیں۔ تو یہ کچھ ضابطے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیثیں میں نے پڑھی، پہلی حدیث ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ضرور بضرور ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری، بدکاری اور ریشم کو حلال سمجھیں گے، بدکاری اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سونے کے برتن میں کھایا جائے اور سونے کے برتن میں گلاس میں پانی پیا جائے، اور اسی طرح آپ نے باریک اور موٹے ریشم کو پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ آپ نے کہا کہ ریشم کا کپڑا نہ تو پہننا جائز ہے اور نہ تو ریشم کے چادر پر بیٹھنا یہ جائز ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے نبوت کا اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے فرمایا، اور جو فرمایا ہو بہو اس طرح کے معاملات خاص طور سے آج کے زمانے میں جاری ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریشم کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری کو، ریشم کو، گانے بجانے کے آلات کو، ان سارے چیزوں کو وہ حلال سمجھیں گے۔ دیکھیے حلال سمجھنے کا مطلب یہاں مراد یہ کہ اگر وہ کھلا اظہار کرتے کہ یہ چیز حلال ہے تب تو دائرہ اسلام سے وہ باہر ہیں۔ یعنی یہ علماء عقیدہ کے یہاں یہ مسلم قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی حکم کو کھلا اظہار کرے اور وہ یہ کہے کہ کوئی چیز حرام ہے اور اس کو وہ حلال کہے، حلال سمجھے، برملا اس کا اعلان کرے، تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر وہ حلال کہتا نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کا عمل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ گویا کہ وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا عمل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو یہاں وہی لوگ مراد ہیں جو کام دھڑلے سے کرتے ہیں، گویا کہ یہ کام ان کے لیے حلال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اس حدیث سے واضح اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ حریر، ریشم، یہ امت کے مردوں پر حرام ہے اور اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں۔ عورتوں کے لیے جائز ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ اور جب مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو چھوٹے بڑے سب اس میں داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو پہنایا جائے، بچوں کو بھی نہ پہنایا جائے، کیونکہ علماء یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ذکور میں بچے بھی داخل ہیں، اس لیے بچوں کو بھی نہیں پہنانا چاہیے۔ اور جہاں ریشم کی بات آتی ہے تو خالص ریشم یہ جائز نہیں ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے، جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ یہ چیز مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا، آخرت میں اسے ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے اس کے علاوہ بھی وعیدیں بیان فرمائی۔ اس سے ممانعت کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، اس میں بھی علماء نے اس کی توجیحات اور اس کی علتیں ذکر کی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، اس طرح کے نرم و نازک کپڑے کفار پہنا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا کہ یہ کفار کا کپڑا ہے،
آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ یہ ریشم وغیرہ کے کپڑے یہ مردوں یہ دنیا میں کفار کے لیے، کافروں کے لیے، اور تمہارے لیے انشاءاللہ آخرت میں۔ تو ایک وجہ تو یہ کہ اس میں کافروں کی مشابہت ہے، دوسری علت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے۔ اس طرح کے نرم و نازک کپڑے پہننا، اس طرح کے ملائم و ایسے اس طرح کے کپڑے پہننا یہ عورتوں کی علامت ہے۔ اور اسی طرح مردوں کی علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ مردوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے چکنی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پہنے، بہت زیادہ نرم و نازک بننے کی کوشش کرے، کیونکہ مردوں کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اور زندگی میں جو محنت طلب امور ہوتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، تو یہ مردوں کا خاصہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جو حکم بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ چادر بچھانا یا اس طرح کے ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی منع ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ جب پہننا نہیں جائز ہے تو، اور دوسری حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ 2 انگل 3 انگل اور 4 انگل سے زیادہ نہیں، اگر 2 3 انگل 4 انگل سے زیادہ ہو تو گنجائش نہیں ہے، تو پھر چادر کی کیسے یا بیٹھنے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اسبوعین او 3 او 40 متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ریشم پہننے سے سوائے 2 انگشت 3 انگشت یا 4 انگشت، یعنی 2 انگل 3 انگل اور 4 انگل، اور یہ صحیحین کی روایت ہے۔ یعنی اگر کوئی اتنا مقدار میں کسی کپڑے پر ہو تو یہ جائز ہے، یہ علماء نے جائز قرار دیا کہ اگر 2 3 انگل اور اتنی مقدار میں کچھ ہو تو یہ جائز ہے اس کا پہننا۔ جیسے کپڑے میں کوئی دھاری ہو اتنی باریک کہ اس میں 2 انگل 3 انگل کی مقدار ہو، یا کپڑے میں کوئی ڈیزائن وغیرہ اس طرح سے بنی ہوئی ہو، کوئی امبرائڈری بنی ہوئی ہو جس میں اتنی مقدار ہو، تو انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، اور یہ شریعت کی سماحت میں سے، اس کے توسع میں سے ہے کہ اتنی چیز کی اجازت دی گئی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی ایک قمیص پہننے کی اجازت دی سفر میں، ان دونوں کو خارش کی وجہ سے، ان دونوں کو خارش کی بیماری لگ گئی تھی، کھجلی ہو رہی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کی اجازت دی۔ تو یہ مرض کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے، اور یہ دونوں صحابی جلیل عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت ابتدائی اسلام میں، دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے آئے، اور دونوں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، اس کے علاوہ سارے غزوات میں شریک رہے، غزوہ احد میں بھی شریک رہے، تو ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علاج کے لیے اس طرح کا کپڑا پہننا جائز ہے، جو دلیل صحابی کے حق میں ہے۔ اگر اس پر کوئی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے تو جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ کوئی عام آدمی بھی اگر بیمار ہو اور اس کو اس طرح کے کپڑے پہننے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ جائز ہے اس کے حق میں۔ ایک بات یہاں پر آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب جائز تھا تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا اگر یہ حرام ہے، تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا کہ محرمات سے یعنی حرام کردہ چیزوں سے دوا کیا جائے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان لباس کے اندر خبث اور گندگی کی وجہ سے نہیں اس کو حرام کیا ہے، بلکہ اس کو حرام اس لیے کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے علتیں ذکر کی، اور اگر گندگی وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی ایسے چیز کی وجہ سے حرام کیا جاتا تو عورتوں کے لیے بھی حرام ہوتا، لیکن عورتوں کے لیے یہ حلال ہے، تو اس لیے آپ نے نہیں کیا۔ اور یہاں جہاں پر منع کیا گیا ہے کہ حرام کردہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے، وہاں وہ چیزیں غالباً مراد ہے جو پیٹ کے اندر جائے، یہاں پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، بلکہ صرف ایک بیماری ہے جسم کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ اور اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت دی گئی۔
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔